تو اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہر انسان سیم راستہ چوز نہیں کرے گا، ہر انسان صراط مستقیم پر نہیں چلے گا، ہر انسان کو سیدھا راستہ صحیح نہیں لگے گا، کچھ لوگوں کو ٹیڑھا راستہ جو ہے اٹریکٹ کرے گا۔ تو اس لیے یہ اختلاف رہے گا، الا من رحم ربک، سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا رب رحم کرے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جن کو اس نے ہدایت سے نوازا، جن کے نصیب میں اس نے قرآن لکھا، ورنہ اگر وہ خدا نخواستہ مسلمان گھرانے میں پیدا نہ کرتا، یا پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کرنے کے بعد پھر خدا نخواستہ قرآن کا علم عطا نہ فرماتا، قرآن کو ہمارے ہاتھوں میں نہ پکڑاتا، تو پھر اس وقت ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہاں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کل بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی بات لیکن میں بھول گئی کہنا، آپ قرآن پاک کو لے کے سامنے رکھ کے وضو بنا کے اچھے طریقے سے بیٹھا کریں۔ چونکہ لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ بستر کے اندر ہی لیٹ کے سن لیتے ہیں کچھ لوگ، تو ایسے قرآن کے ساتھ جتنی بے نیازی کریں گے نا، پھر اسی طرح کا رویہ یہ آپ کے ساتھ برتے گا۔ تو پورے اہتمام کے ساتھ جیسے کلاس میں بیٹھا جاتا ہے باوضو ہو کر، اس طرح بیٹھا کریں۔ سب لوگ تو ایسے نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ با ادب ہو کے قرآن کو سامنے رکھ کے اچھے طریقے سے پہلے سے ہی ریڈی رہا کریں وضو بنا کے، تو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ علم آپ کو مل سکے، کیونکہ حاصل کرنے والے کی طلب تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ بے نیازی سے سنیں گے، بستر کے اندر ہی موبائل آن کر کے سو جائیں گے یا پھر کنیکٹ کر کے بستر میں لیٹ کے ہی سن رہے ہوں گے، تو پھر اتنا ہی ملے گا آپ کو جتنا آپ بے نیازی دکھا رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ اہتمام سے بیٹھیں گے، باوضو ہو کر بیٹھیں گے اور اوپر ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے ساتھ ساتھ سنیں گے کہ کس لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے، کس لفظ کی تفسیر ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نوازیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے پیچھے ایک روحانی سسٹم ہے کہ اس سے ذہن کی بات نہیں ہوتی کہ انسان کتنا ذہین ہے، اس میں طلب کی بات ہے کہ کس کو کتنی طلب ہے، کتنا اہتمام سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کتنے ادب اور احترام سے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے اور اللہ کے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ کلاسز ایسی ہیں اس میں آپ دکھائی تو دیتے نہیں۔ لائیو کلاسز میں جو آمنے سامنے ہوتی ہیں اس میں تو ٹیچر کہہ دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو کے بیٹھیں، باادب ہو کے بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں، لیکن یہ کلاسز ایسی ہیں کہ ان میں خالص آپ کو آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیچر تو آپ کو دیکھ نہیں رہا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھے ہوئے ہیں، کہ آپ باادب ہو کے سن رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر آپ بے ادب ہو کے سن رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ بہرحال اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کنیکٹ کرنے کی، لیکن اگر زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ توجہ سے سنیں۔ اچھا جی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات مکمل ہو چکی ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا کہ یہ اپنی عقل اور شعور کے ساتھ سیدھے راستے کو پرکھیں اور ٹیڑھے راستے سے ہٹ کر بچ کر رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے، آخر جنوں سے اور انسانوں سے ہی بھرنا ہے۔ نعوذ باللہ من کل عذاب، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہم نے رسولوں کے آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط فرمائیں، یعنی جب پچھلے پیغمبروں کے حالات اور ان کی قوموں کے حالات آپ کے سامنے بیان ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو تسلی ہوگی
کہ یہ سب کچھ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ پچھلی قوموں کے ساتھ نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کیا۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس اس قرآن میں حق بات آ چکی ہے، حق آ چکا ہے، اور نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اس کے اندر مومنوں کے لیے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہوں پر عمل کرو، انا عاملون، ہم اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، اور تم بھی انتظار کرو انجام کا اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور آسمانوں اور زمینوں کا غیب جو ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف کا تمام کاموں کا انجام ہوتا ہے، تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا اسی کی تو عبادت کرے پیغمبر اور اسی پر بھروسہ کر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان عملوں